اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی اعزاز صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، وہ شریعت جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس روئے زمین پر قرار دیا ہے، اس شریعت کے کچھ اسباب اور کچھ حکمتیں اللہ نے قرار دی ہیں، اور ان حکمتوں کو سمجھنے سے انسان کو نہ صرف یہ کہ شریعت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، بلکہ انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جس دین کو، جس شریعت کو، جس اسلام کو انسان نے قبول کیا ہے، وہ انسانوں کو ہر مرحلے میں ایک عظیم ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ جس کام کو وہ کر رہا ہے اس کام میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے، اور اسی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام کام وہ انسان انجام دیتا ہے۔ اللہ نے بھی شریعت کے تمام احکام کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ قرار دیا ہے۔ لیکن میں مسلسل 2 دن سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور آج پھر ابتداءً اس بات کو عرض کروں گا کہ یہ حکمت، یہ اسباب، یہ فلسفہ، یہ فائدے یہ اس لیے نہیں بیان ہو رہے ہیں کہ انسان ان فائدوں کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے احکام پر عمل کرے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو صرف پتہ چل جائے کہ جس عمل کو انجام دے رہا ہے اس عمل کا فائدہ اسے کیا مل سکتا ہے، ورنہ اصل فائدہ اور اصل حکمت ہر حکم پروردگار کی یہی ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے انجام پائے، یہ عمل قربتاً الی اللہ بجا لایا جائے۔ اس عمل میں غیر اللہ کا تصور، حتیٰ کسی فائدے کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم سے یہی چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے، صرف خدا کے لیے انجام دیں۔ آج میں جس مرحلے کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ اسلامی شریعت کا وہ حکم ہے کہ جس حکم کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے عنوان سے تمام انسانوں پر فرض کیا ہے۔
یعنی انسان کا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج پر جانا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ کی زیارت کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے کچھ واجبات کو لازمی طور پر قرار دیا ہے، اور انہی واجبات کے مجموعے کا نام حج کہلاتا ہے۔ اور انہی واجبات کو دو حصوں میں جب تقسیم کیا جاتا ہے، ایک عمرہ مفردہ کہلاتا ہے، ایک عمرہ تمتع کہلاتا ہے، اور دوسرا حج تمتع کہلاتا ہے۔ یہ عمرہ مفردہ وہ ہے کہ جو انسان سال بھر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جائے، جو عمل انجام دے گا اسے عمرہ مفردہ کہا جائے گا۔ لیکن حج کے زمانے میں، حج کے موسم میں، حج کے سیزن میں یہ انسان جب اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جائے تو اس موقع پر اس انسان کو دو طرح کے عمل، ایک حج تمتع کے پہلے عمرہ تمتع ہے اور ایک حج تمتع کہلاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر حجۃ الاسلام بنتے ہیں۔ یعنی ایک انسان حاجی تب بنے گا کہ جب عمرہ تمتع کو بھی بجا لائے اور ساتھ ہی ساتھ حج تمتع کو بھی بجا لائے۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کیے دے رہا ہوں تاکہ ابتدا ہی میں آپ متوجہ ہو جائیں کہ مجھے کس حکمت کو بیان کرنا ہے۔ جس موقع کے اوپر عمرہ تمتع کے لیے میں بڑے ٹھہر کے بیان کیے دیتا ہوں تاکہ جلدی سے آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں اور پھر اگلے مرحلے میں پہنچنے پر آپ کو نیا پن محسوس نہ ہو۔ ایک انسان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عمرہ تمتع کو شروع کرے۔ عمرہ تمتع کو شروع کہاں سے کرے گا؟ یہ میقات سے اسے شروع کرنا ہے۔ میقات پہنچ کر اس انسان کو اپنے حج کے لیے اس موقع پر جو عمرے کے عنوان سے انجام دے رہا ہے، اس کے لیے اسے احرام پہننا ہے۔ احرام اپنے شرائط کے ساتھ، احرام اپنی دعاؤں اور اعمال کے ساتھ قربتاً اللہ کہتے ہوئے یہ 24-25 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور ایک سادہ لباس پہن کر، کہ جو سادہ لباس سلا ہوا بھی نہیں ہوتا، یہ سادہ لباس پہن کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ انسان اس میقات سے نکل کر، جو اللہ رب العزت نے یہ 5 میقات رکھی ہیں، الگ الگ ملکوں سے آنے والوں کے لیے الگ الگ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کو اس احرام کو پہننا ہے۔ یہاں سے احرام پہننے کے بعد مثلا ہم ہندوستان سے جانے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ جحفہ ہے۔ یہ جحفہ اسی جدہ کے قریب میں ہے۔ ہم جدہ سے جحفہ جاتے ہیں اور پھر جحفہ سے مکہ معظمہ کے لیے احرام پہن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ابتدائی پہلا عمل ہوتا ہے جسے شروع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ انسان احرام پہن کر مکہ معظمہ میں وارد ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں پہنچنے کے بعد اب اس کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر طواف کرنا ہے، یعنی یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے خانہ پروردگار کا۔ یہ طواف انجام دینا ہے، اور اس کے بعد اگلا عمل یہ ہے کہ نماز طواف کو مقام ابراہیم کے پاس آ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگلا عمل یہ ہے، جو چوتھا عمل ہے، وہ جائے گا صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کے صفا تک، یہ 7 دفعہ آنا اور جانا، اس عمل کو اسے انجام دینا ہے۔ یہ سعی کہلاتا ہے۔ اور یہ اس عمل کے بعد آخری 5واں عمل انجام دینا ہوتا ہے، وہ ہے تقصیر، یعنی انسان کو اپنے سر کے بال چھوٹے کرنے ہیں، یا ناخن چھوٹا کرنا ہے، یا اپنے داڑھی کے بال کو چھوٹا کر لے، تاکہ اس کا یہ احرام جو پہن کر میقات سے یہاں تک آیا تھا، وہ احرام اس کا اتر جائے۔ یہ ہو گیا اس کا عمرہ تمتع۔ اس کو مکمل کر لینے کے بعد اب اسے مکہ معظمہ میں رک کر انتظار کرنا ہے۔ وہ اب باہر نہیں جا سکتا ہے، وہ کسی اور کام سے مکہ معظمہ کی سرحد کو کراس نہیں کرے گا۔ مکہ معظمہ میں رکنا ہے یہاں تک کہ پھر یہ 9 ذی الحجہ سے پہلے کی رات، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات آ جائے، اور پھر یہاں سے یہ نکل پڑے دوبارہ احرام پہن کر۔ اب یہ ترتیب ہے جو جلدی میں یہاں پہ اس لیے عرض کر دوں کہ اس کو ذہن میں رکھنے انسان کے لیے، چونکہ مجموعی طور پہ ہوتا ہے، لہٰذا اکثر اوقات یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ انسان کو احرام پہننا ہے، اور پھر 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی جس موقع پر، یعنی عید سے جسٹ ایک دن پہلے، میدان عرفات میں دوپہر کی اذان سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس میدان میں بیٹھنا ہے۔ دعائیں پڑھنی، البتہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے،
بیٹھنا واجب ہے، یعنی اس میدان عرفات میں ٹھہرنا رہنا اس انسان کے لیے واجب ہے۔ اس میدان عرفات سے یہ آگے بڑھے گا، جیسے ہی سورج ڈوب گیا نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد اب یہ آگے بڑھے گا، یہ مزدلفہ کی طرف مشعر الحرام کی طرف آگے آئے گا۔ مشعر الحرام میں اس کے لیے نماز صبح سے لے کر، نماز صبح کے پہلے سے لے کر سورج کے نکلنے تک رکنا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اب نکل گیا ہے تو اب یہ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں رات ہی میں آ جاتا ہے، رات ہی میں وہاں پر قیام کرتا ہے، اور یہاں پر اس کے لیے یہ 70 کنکریاں جمع کرنا تاکہ ان کا استعمال میدان منا میں کرے۔ ان 70 کنکریوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر انتظار ہوتا ہے کہ سورج نکل آئے، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے یہ سب مزدلفہ کے بارڈر پہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں سارے دنیا کے حاجی، اور پھر مزدلفہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ مزدلفہ سے بالکل اٹیچ ہے میدان منا، پہلا قدم جیسے ہی آپ نے بڑھایا آپ میدان منا میں داخل ہو گئے۔ میدان منا میں پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام جو واجب ہے آپ کے لیے، وہ کام یہ ہے کہ آپ کو جا کر سب سے بڑے شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ یہ 7 کنکریاں شیطان کو مارنے کے بعد آپ آئیں گے، اور آنے کے بعد مسلخ وہ جگہ جہاں کے اوپر قربانی دی جاتی ہے وہاں پہ آپ خود قربانی دیں گے یا کسی کو وکیل بنائیں گے، نائب بنائیں گے کہ میری طرف سے وہاں پر قربانی دے دے۔ یہ دوسرا عمل ہے میدان منا کا جو اب عید کے دن آپ کو انجام دینا ہے، اور اس کے بعد اگلا عمل آپ کا یہ سر کے بال کو اتار دینا یا سر کے بال کو چھوٹا کر دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے سر کے بال کے اتارنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کو مثلا سر کا بال چھوٹا کر دینا ہے یا مثال کے طور پہ اپنے ناخن چھوٹے کر دینے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ احرام جو 9 کی شب میں یعنی 8 کے دن گزار کے جو رات آئی تھی، جو احرام پہنا تھا 25 چیزیں 24 چیزیں، یہ 24 اور 25 میں اختلاف ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں بعض مراجع کے وہاں 25 چیزیں حرام ہیں، بعض کے وہاں 24 چیزیں۔ یہ جو چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ان حرام شدہ چیزوں کو جیسے ہی اس نے تقسیر کیا، اس میں سے 3 کو چھوڑ کر بقیہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا میدان منا میں اس کا وہ عمل کہ جو عید کے دن اس نے انجام دیا۔ 3 کام اس نے کیے، ایک کام جا کر اس نے بڑے شیطان کو پتھر مارا، دوسرا اس نے قربانی دیا، تیسرا اس نے اپنے کو احرام سے آزاد کرنے کے لیے یہ تقصیر کیا یا حلق یعنی اپنے سر کے بال کو اتار دیا۔ یہاں پہ احرام اتر گیا، اب یہاں پر اس کی ایک اور واجب ذمہ داری ہے کہ وہ میدان منا میں رات گزارے۔ البتہ میدان منا میں اگر رات نہ گزارنا چاہے تو یہ مکہ معظمہ میں آدھی رات کے بعد آ سکتا ہے، اور وہ اعمال کے جو منا کے بعد کے ہیں وہ اس رات میں بھی مکے میں آ کر خانہ کعبہ میں انجام دے سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہے جو منا کے میدان میں رات بھر رک رہا ہے، اب وہ اگلی صبح میں اٹھے گا، وہاں پر پہلے دن اس نے 3 میں سے 1 شیطان کو پتھر مارا تھا، اب اگلے دن اسے 3 شیطانوں کو پتھر مارنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام منا میں اس دن کا نہیں ہے۔ یہ اپنے خیمے میں واپس آئے گا، آرام کر لے گا، اگلا دن یعنی اب یہ 11 تاریخ کا عمل ہو چکا ہے، 12 تاریخ جو عید کے اگلے کا اگلا دن ہے، یہ 12 تاریخ کو جائے گا، پھر 3 شیطانوں کو پتھر مارے گا، اور دوپہر کی اذان تک میدان منا میں رکنے کے بعد اب وہ واپس مکے کی طرف آ جائے گا۔ مکہ معظمہ میں پہنچنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے یا تو وہ رات میں آدھی جب آ گیا تھا تب یہ کام کرتا، یا اب جب واپس آیا ہے منا سے اس مکہ معظمہ میں، اس موقع پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے خانہ پروردگار کا طواف کرے، نماز طواف پڑھے، آئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اور اس کے بعد پھر طواف نساء بجا لائے اور نماز طواف نساء انجام دے۔ جیسے ہی نماز طواف نساء کو اس نے انجام دے لیا، وہ تمام چیزیں جو اس پر ابھی تک حرام تھیں ان میں سے 3 باقی بچی تھی وہ بھی اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ مکمل حج کو کمپلیٹ کرنے کی بنا پر حاجی بن چکا ہوگا، اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف حج کا۔ اب آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ کیوں اللہ رب العزت نے یہ حج اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، یہ رب العزت کیوں چاہتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جائے،
کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ خانہ پروردگار کا طواف کیا جائے؟ کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ جناب ابراہیم کے قدموں کے پاس نماز پڑھی جائے؟ کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ لوگ احرام پہنیں؟ یہ سب کی اپنی اپنی حکمت ہے، اور ان تمام حکمتوں کو بیان کرنا ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں اس سلسلے میں جو معصومین نے بیان فرمائی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری وہ انسان جو اللہ کے گھر کا حج کرنے جا رہا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ حج کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے۔ یہ بڑا سخت اور اہم مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی نیتوں کے مرحلے میں ڈگمگا جاتے ہیں، فنا جا رہا ہے تو مجھے بھی حج پر جانا چاہیے، محلے والے جا رہے ہیں تو مجھے بھی حج پر جانا چاہیے، سنا ہے کہ بڑی اچھی خریداری ہوتی ہے، سامان اچھے مل جاتی ہیں، لہٰذا مجھے حج پر جانا۔ یہ بھی ہے، بعض افراد ایسے ہیں جو خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ البتہ الحمدللہ مومنین کے درمیان ایسا جذبہ، ایسا تصور نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو چونکہ جانتے ہیں کہ وہاں کے اوپر سامان مل جاتا ہے۔ خاص طور سے ابھی تقریباً 12-15 سال پہلے تو ایک عجیب کیفیت تھی، الیکٹرانک سامان اچھے ملتے تھے، لہٰذا چلے جا رہے ہیں، سامان خرید کے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں ہی الیکٹرانک سامان ایک جیسے سب جگہ مل جاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ لوگ بہت سے خریداری کرنے جا رہے تھے۔ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو اللہ کے گھر اس لیے جا رہے تھے تاکہ جب کہیں ان کا نام لکھا جائے ان کے نام سے پہلے حاجی لکھا جائے۔ ان کو یہ تمنا تھی، آ کے پوچھتے تھے کہ میں نے حج کر لیا، میرے نام سے پہلے حاجی لکھا جائے یا الحاج لکھا جائے یا حجاج لکھا جائے۔ یہ پوچھتے تھے ہم لوگوں سے مسئلہ، یعنی خود انسان آ کے پوچھ رہا ہے کہ میرے نام کے پہلے کیا لکھا جائے۔ یعنی وہ اس شوق میں ہے کہ اب لوگوں کے درمیان اس کے حج کا تذکرہ ہو جائے۔ یہ بڑا عجیب مرحلہ تھا، سمجھانا پڑتا تھا، بتانا پڑتا تھا کہ بھائی تم اپنے حج کو خراب نہ کرو، تم نے اس زمانے کی بات کرو، ابھی تو نہیں الحمدللہ اتنی بیداری ہماری قوم میں ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ابھی تقریباً 5, 6, 8, 10 سال پہلے تک یہ تھا کہ 2.5 لاکھ اور 2 لاکھ خرچ کر کے آئے ہیں اور وہ نام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ان کو حاجی لکھ دیا جائے، الحاج لکھ دیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ الحاج کے معنی ہوتے ہیں جس نے کئی حج کر لیا، حاجی کے معنی ہوتے ہیں جس نے ایک حج کیا۔ مولانا صاحب میں نے تو 3 حج کر لیے ہیں، اب میرے نام سے پہلے حاجی لکھا جائے یا الحاج لکھا جائے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحاج عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں حاجی کہتے ہیں، نہ اس کا کئی دفعہ حج کرنے سے تعلق ہے نہ ایک دفعہ حج کرنے سے تعلق ہے۔ یہ عجیب ایک مزاج بن رہا تھا۔ الحمدللہ اس مشکل سے نجات ملی ہے، لیکن اب دوسری مشکل جو ہمارے درمیان شروع ہو رہی ہے اس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان کبھی کبھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اس سال 40 میں 5ویں دفعہ جا رہے ہیں، نہیں ضرورت ہے کہنے کی۔ اس سال الحمدللہ 7ویں دفعہ ہم تو نجف سے کربلا مشی کرنے جا رہے ہیں، نہیں ضرورت ہے کہنے کی۔ آپ دوسروں کے لیے مشی کرنے نہیں جا رہی ہیں، آپ دوسروں کے لیے زیارت کرنے نہیں جا رہی ہیں، آپ کو سرکار سید الشہداء سے وہ قلبی لگاؤ ہے کہ جس کی بنا پر آپ مشی کرنے، پیدل چلنے، واکنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اس کا لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا بھی جاتا ہے آپ کتنی دفعہ آ چکے ہیں زیارت پہ، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ ہاں اگر کوئی اور مقصد ہے تو ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ کئی سال آئے ہیں تو آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کچھ رہنمائی کیجئے، آپ کچھ گائیڈ کیجئے، الگ بات ہے، لیکن بنا وجہ کسی کی زیارت کے عمل کو خراب نہ کیجئے۔ بار بار نہ پوچھئے کہ تم کتنی بار زیارت پر گئے ہو، کتنی بار تم پیدل چلے ہو، تم کو مثلا راستے میں جس موقع کے اوپر گزر رہے تھے کیا کیا کھانے کو ملا۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ وہاں ہم امام حسین کے عزادار بن کے جا رہے ہیں، کسی کو جتانے یا کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ جو کل تک مشکل حج کے لیے آ رہی تھی اب وہ وہاں سے نکل کے ادھر آ رہی ہے، تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کر رہے ہو یہ تمہارے خود کے لیے ہے، کسی دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ میری نماز مجھے فائدہ پہنچائے گی، دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ میری زیارت میرے لیے فائدہ بخش ہے، دوسروں سے کیا تعلق ہے؟ لہٰذا اس پر پوری توجہ رہے۔ ہماری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ زیارت ہے تو اللہ کے لیے، حج بیت اللہ ہے تو اللہ کے لیے، اور اسی لیے اللہ نے خانہ پروردگار کی زیارت کو، اس حج کو اپنے گھر کی زیارت کا درجہ دیا ہے۔
اللہ نے اس کو بے پناہ پسند کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے تمہارے لیے جانا، حج پر جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرما رہا ہے کہ جس کو بھی مال مل جائے اس کو نکل پڑنا چاہیے. یہ جو بقیہ طریقوں سے انسان کوشش کرتا ہے کہ نہیں مثلا اگر 4 لاکھ میں حج ہو رہا ہے تو ہم اپنے گھر میں 4 لاکھ جمع ہی نہ ہونے دیں. جہاں دیکھا کہ مثلا 3,90,000 ہوئے، ہم نے کہا 10,000 میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے ورنہ حج واجب ہو جائے گا. کیا کریں؟ 20,000 ان کو دے دیا، 10,000 ان کو بانٹ دیا، 5,000 ان کو دے، تاکہ 3-4 لاکھ پورا نہ ہونے پائے. نہیں، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر اللہ سے بہتر کوئی نہیں اتر سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کرنے حج کے لیے آؤ گے، تمہارا ہی نہیں تمہارے گھر میں موجود تمہارے تمام بال بچوں سب کا رزق میرے حوالے ہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت. میں اگر 4 لاکھ دے دوں گا میرا بیلنس بگڑ جائے گا، میرا بزنس خراب ہو جائے گا. نہیں، اللہ اگر 4 لاکھ لے رہا ہے تو 8 لاکھ دے بھی رہا ہے. یہ توجہ رہے. جو مال اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مال کبھی ضائع نہیں جاتا ہے، 2 برابر اللہ واپس کرتا ہے. اور یہ برادران، میں اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ کے درمیان جب سوال جواب کا سیشن تھا اس درمیان کہہ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں. یہ جو خمس کے مسئلے میں کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اگر 1 لاکھ خمس دے دیا تو نہ سوچئے، جتنا دیں گے اس سے زیادہ اللہ سے لے لیں گے ہم. یہ جو احساس ہے نہیں 1 لاکھ بڑی رقم ہے، 5 لاکھ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، 10 لاکھ تو بہت بڑی ہے رقم. نہیں، جتنا دیں گے 2 برابر اللہ سے لیں گے. اور یہ یقین رکھیے آپ، اگر واقعاً ہم نے زیارت پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے یا حج کے لیے یا مثال کے طور پر خمس کے طور پر رقم دی ہے، ہمیں واپس ملے گی. اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے، اللہ رب العزت ضرور آپ کو عطا کرے گا. روایتوں میں میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے لیے یہ خرچ کرو، تم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آؤ، اللہ رب العزت تمہیں مکمل طور پر تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی سب کی ذمہ داریوں کو پورا کر دے گا. سنیں آپ روایت. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات. مولا فرماتے ہیں کہ حجو واعتمروا، اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو. آؤ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے خود کو آمادہ کرو، عمرہ کرو. فرماتے ہیں تصحوا ابدانکم، کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے بدن کو اللہ صحت عطا کرے گا. پہلا فائدہ یہ حج کرنے سے انسان سے میرے پیروں میں درد پڑ گیا، میری کمر میں درد شروع ہو گیا، میرے مثلا بدن میں پین رہا، نہیں، یہ سب ہوا نہیں ہے. اگر نہ جاتے تو اس سے زیادہ مشکل میں آ جاتے. یہ توجہ رہے. تصح ابدانکم، تمہارے بدن کو صحت اللہ عطا کرے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ حج اور عمرہ ہے کہ جس کے فوائد میں ہے کہ وَتَتَّسِعُ أَرْزَاقُكُمْ، خرچ کر کے 4 لاکھ آئے ہو، اللہ رب العزت تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. یہ 4 لاکھ پھر نہیں، تمہیں 8 لاکھ کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. 4 لاکھ پہ بات نہیں رکے گی. 4 لاکھ تو تم نے دے دیا، اب وہ 2 برابر ہو کر تمہارے پاس آنے والا ہے. وَتَكْفُونَ، یہ عجیب جملہ. مولا فرماتے وَتَكْفُونَ مُؤُونَاتِ عَيَالَاتِكُمْ، اور اللہ جب تمہیں دینے لگے گا کہ تم اتنا خرچ کر کے میرے گھر کے لیے آئے ہو، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے سارے بچوں اور تمہاری زوجہ کے لیے یہ مال کافی ہو جائے گا. یہ بڑا اہم ہے، اس پر غور کیجئے گا. دیکھیے مال کا صرف ہونا مفید نہیں ہے، مال کا کافی ہونا مفید ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس پیسہ رکھا ہے، ضرورت پہ کام نہیں آیا،
پیسہ رکھا ہے بینک میں پڑا ہے، ہمارے کام نہیں آ پا رہا ہے، پیسہ رکھا ہے مل نہیں رہا ہے، غائب ہو گیا، پیسہ رکھا ہے لیکن جس کے پاس رکھایا تھا وہ دینے پہ تیار نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ مالک ہوں میں لیکن مال کفایت نہیں کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے گھر کے لیے جس موقع پر حج پہ نکلتے ہو، واپس آتے ہو، تمہارا ہی نہیں تمہارے اہل و عیال کا سارا خرچہ اتنا اللہ عطا کر دیتا ہے کہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا خرچ ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا ایک اور فائدہ کہ الحاج مغفور اللہ، اللہ رب العزت حاجی کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عجیب جملہ ہے، ایک حج پہ جانے والا انسان جب اپنے وطن واپس پلٹتا ہے صحیح حج کر کے، گویا وہ اس طرح سے واپس آ رہا ہے جیسے کوئی انسان اپنے ماں کے شکم سے بالکل گناہوں سے پاک ہو کر دنیا میں آتا ہے، ایک نئی زندگی لے کے آ رہا ہے، ایک نئی حیات لے کر حج سے واپس آتا ہے۔ مولا فرماتی ہیں وَمُوجِبٌ لَهُ الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت اس جنت کو اسی حج کی بنا پر اس کے لیے لازم اور واجب قرار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان وَمُسْتَأْنِفُ لَهُ الْعَمَلِ، اس کے سارے اعمال کو اللہ رب العزت دو برابر انجام دیتا ہے۔ وَمَحْفُوظٌ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، اور وہ سارا مال جو اللہ نے اس کو دیا تھا، جو خرچ کیا اس نے، وہ محفوظ کر دیتا ہے اللہ، اس کا مال پھر ضائع نہیں جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں روایات کی دنیا میں آپ کو لے کر چلوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر کسی نے حج کیا ہے، بہت بڑا اللہ کی بارگاہ سے اس کو اجر ملتا ہے۔ فَعْلَمْ، مولا فرماتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَنْتَ توجہت إِلَى سَبِيلِ الْحَجِّ، جب حج کے لیے تم نکلتے ہو، ثُمَّ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ، اور تم سوار ہوتے ہو سواری پر۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں تو انسان گھوڑے پر نہیں بیٹھتا، اس زمانے میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا، اس زمانے میں ناقے پر اونٹ پر بیٹھتا تھا، آج کے دور میں فلائٹ پہ بیٹھ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر فلائٹ میں بیٹھا یا مثلاً اپنی سواری پہ بیٹھا، وَمَضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ، اور یہ تمہاری سواری آگے بڑھنے لگی، لَمْ تَزَعْ رَاحِلَتُكَ خِفًّا وَلَمْ تَرْفَعْ خِفًّا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ حَسَنَةً، ہر قدم پر اللہ رب العزت قدم وہ اٹھا رہا ہے، پیر وہ اٹھا رہا ہے، اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا وَمَحَا عَنْكَ سَيِّئَةً، اور جس موقع کے اوپر تم اس حج کے لیے نکل رہے ہو، اس سواری کے ایک ایک قدم پہ پروردگار تمہارے گناہ معاف کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْرَمْتَ، اگر تم نے احرام پہنا، وَلَبَّيْتَ، اس لیے کہ احرام پہننے کے موقع پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ پورا جملہ کہنا پڑتا ہے۔ مولا فرما رہے کہ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَلَبَّيْتَ، جب تم نے احرام پہنا اور اپنی زبان سے لبیک کہا، کتب اللہ لک بکل تلبیۃ 10 حسنات، اللہ ہر ایک لفظ پر، ہر ایک جملے پر تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک نیکی، وہ بھی 10 برابر کر کے۔ عجیب ہے۔ وَمَحَا عَنْكَ 10 سَيِّئَاتٍ، پروردگار تمہارے ایک ایک تلبیہ پر 10 برائیوں کو محو کر دیتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا طِفْتَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، جب تم پروردگار کے گھر کا 7 دفعہ چکر لگاتے ہو، كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا وَذِكْرًا يَسْتَحْيِي مِنْكَ رَبُّكَ أَنْ يُعَذِّبَكَ بَعْدَهُ، اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے گا اور 7 دفعہ میرے گھر کا طواف پورا کر لے گا، میں ہرگز، مجھے یستحیی، مجھے حیا آتی ہے کہ میرے گھر کے چاروں طرف طواف کرنے والے پر میں کوئی عذاب نازل کروں۔ اللہ پھر عذاب نازل نہیں کرتا اگر صحیح طریقے سے انسان واقعاً حج کر کے واپس آیا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، اگر اللہ کے اس مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، قرآن مجید نے کہا ہے
کہ جس موقع پر نماز پڑھو، یہ جناب ابراہیم کی جو قدم گاہ ہے جہاں پہ ان کے قدموں کے نشان ابھرے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر فَإِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الْمَقَامِ، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اس نے رکعتین 2 رکعت نماز پڑھی، كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِمَا أَلْفَيْ رَكْعَةً مَقْبُولَةً۔ عجیب ہے، 2 رکعت نماز جو اللہ نے فرض کی ہے کہ جا کر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر پڑھو، یہ 2 رکعت نماز کی بنا پہ پروردگار 2000 رکعتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 2000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہم کتنی رکعت؟ 100 رکعت نماز شب قدر میں پڑھتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تو عالم ہوتا ہے کہ بس بغیر سلام کے بھی اگر نماز مکمل کرنی ہے تو کر لیں، یہ عالم ہوتا ہے 100 رکعت میں۔ 2000 رکعت یعنی جو 100 پڑھی تھی اس کو 19 بار اور پڑھیے، کتنا ہو جائے گا؟ 2 رکعت نماز کی بنا پہ 2000 رکعتوں کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اتنا پسند ہے خدا کو اس کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا۔ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ صَفَا، میں اس کو مکمل کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَعَيْتَ، اگر تم سعی کرتے ہو بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 دفعہ، آپ جانتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے پانی کے لیے یہ 7 دفعہ آگے اور پیچھے آ کر یہ عمل انجام دیا تھا۔ آج وہیں کے اوپر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو سعی کے عنوان سے انجام دے۔ مولا فرماتی کہ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 7 أَشْوَاط، اگر تم نے یہ سعی کو 7 دفعہ انجام دے لیا، البتہ یہ سعی میں 7 دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار جانا اور واپس آنا، وہ ایک نہیں، ایک بار جانا 1 ہے، واپس آنا 2، پھر آگے جانا 3، واپس آنا 4، اس طرح سے تقریباً یہ آدھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سعی کو انجام دینے والا، 7 دفعہ شوط کو مکمل کرنے والا، 7 أشواط، اشواط شوط کی جمع ہے، 7 دفعہ جب اس نے شوط مکمل کر لیا، کان بذلک عند اللہ عز وجل مثل اجر من حج ماشیا من بلادہ، اللہ کے نزدیک اس مشی کر دینے کی بنا پر، اللہ کے نزدیک یہ سعی کر لینے کی بنا پر اتنا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جیسے گویا یہ شخص اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے پیدل چل کے آیا ہو، پیدل چل کے آیا ہو۔ ہم جاتے ہیں فلائٹس میں بیٹھ کر، ہم جاتے ہیں سواریوں پر، ہم جاتے ہیں بسوں میں بیٹھ کر، ہم جاتے ہیں کار میں بیٹھ کر، اللہ پیدل چل کے آنے والے کا ثواب دے دیتا ہے اگر صحیح طریقے سے انسان نے صحیح کو انجام دیا۔ روایت طویل ہے، میں مکمل نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اگلے جملے کی طرف مولا فرماتے فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ، جب جس موقع کے اوپر شیطان کو تم پتھر مارتے ہو، كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِكُلِّ حُصَاةٍ 10 حسنات، ہر پتھر پہ اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ تُكْتَبْ لَكَ لِمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمْرِكَ، وہ بھی کون سی نیکیاں؟ وہ نیکیاں نہیں کہ جو آپ انجام دے چکے ویسی 10 نیکیاں نہیں، وہ نیکیاں کہ جن کو ابھی آپ مستقبل میں انجام دینے والے ہیں، اللہ ان نیکیوں کے جیسی 10 نیکیوں کو آپ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے عمل اور ہوتا ہے، حج سے واپس آنے کے بعد انجام دیا گیا عمل اور ہوتا ہے۔ انسان کا مزاج، انسان کا طبیعت، انسان کا نیچر سب بدل جاتا ہے۔ یہ جو نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس نیکی کو 10 برابر کر کے اللہ آپ کو اجر دے دیتا ہے۔ یہ عجیب مرحلہ ہے۔ اور پھر میں مکمل روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طِفْتَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لِلزِّيَارَةِ وَصَلَّيْتَ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن ضَرَبَ مَلَكٌ كَرِيمٌ عَلَى كِتْفَيْكَ ثُمَّ قَالَ، پھر جب وہ آخری طواف، اگر آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا طواف نساء، جس کو بعض روایتوں میں طواف زیارت بھی کہا گیا ہے، پر مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری عمل طواف نساء کا تم نے انجام دیا، جو طواف زیارت بھی کہلاتا ہے، اس موقع کے اوپر ملک آتا ہے، کریم ملک، نیکیاں دینے والا ملک آتا ہے، تمہارے شانے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ اما ما مضی فقد غفر،
جو برائیاں تم نے آج تک کی تھیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا. فاستأنف العمل فيما بينك وبين 20 و100 يوم. اب تمہارے لیے جن نیکی، البتہ 2 ترجمے میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں اس میں سے، اب تمہارے لیے یہ جو 21 دن باقی ہیں، ان 21 دنوں میں جتنے عمل کو انجام دو گے ان سارے اعمال کو اللہ 2 برابر کر کے تمہیں اجر دے گا. یستانف کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، 2 برابر کر دے. یعنی اب اس مکہ معظمہ میں، بس میں نے اپنی بات کو پورا کر دیا، اگر مکہ معظمہ میں آپ مزید 10 دن 20 دن 15 دن جتنے دن بھی ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں. اس لیے کہ اب وہاں پر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے میں فائدہ نہیں ہے. اسی لیے بڑی تاکید ہے کہ انسان مکہ معظمہ میں ایک قرآن مکمل کرے، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ کرے. بڑی اہمیت ہے اس کی. ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے 15 پارہ پڑھ لیجئے، 15 پارہ نہیں پڑھ سکتے 10 پارہ پڑھ لیجئے، کچھ نہ صحیح 1 پارہ پڑھ لیجئے، لیکن مکہ معظمہ میں قرآن ضرور پڑھیے. بڑی اہمیت ہے اس کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس کو کبھی انسان چھوڑے نہیں. زندگی میں ایک بار ضرور حج کرنے جائے، ضرور حج کرنے جائے. کوشش کرے اتنی رقم حاصل، دیکھیے حج کے لیے قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن محنت کیجئے. اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے محنت سے اپنے رقم کو جمع کیجئے. گزشتہ زمانے میں اتنی اہمیت تھی کہ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنے کھانے پینے میں سے کم کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے اور پھر اللہ کے گھر پہنچ جاتے تھے حج کرنے کے لیے. معمولی بات نہیں ہے. ہمارے چوتھے امام نے 24 حج پیدل کیے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے دوسرے امام ہمیشہ حج کرنے کے لیے مدینے سے پیدل جاتے تھے، اتنا شوق تھا. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ سواری میرے ساتھ چل رہی ہے، اچھا یہ عجیب ہے، سواری ساتھ میں چل رہی ہے لیکن خود پیدل چل رہی ہے. پوچھا کہ یہ کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے پیدل جا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنے گھر پیدل حج پر آنے والے سواری پر بیٹھ کر آنے والوں سے زیادہ پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اس اللہ کی پسند کی بنا پر. اور تقریباً یہی صورتحال ہماری بھی ہوتی ہے جس موقع کے اوپر ہم نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ اس پیدل چلتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہی انداز ہوتا ہے. مولا سواری موجود ہے، جو 50-60 ہزار کا ٹکٹ خرید کر فلائٹ سے آیا ہے کیا وہ 3-4 ہزار کی گاڑی لے کر نہیں جا سکتا ہے؟ نہیں، مولا جا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی محبت میں نجف سے کربلا تک پیدل چل کے آئے. یہ جذبہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر بیدار رکھنا چاہیے. میں عرض کروں ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنا تھا اس حج سے متعلق، غور سے سنیے گا. اور شاید آپ میں سے بھی کسی نے بہت پہلے یہ ذکر ایک بار بہت پہلے آ چکا ہے، یہ ذکر سنا ہو، لیکن آج میں اس کو چونکہ میں نے اس کی تحقیق کیا اور اتفاق یہ ہے کہ یہ واقعہ مجھے معتبر ذریعے سے مل گیا، لہٰذا میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. آپ کے شہر ممبئی سے متعلق ہے. اس واقعے کو تقریباً کچھ 90-100 سال کے آس پاس وقت گزرا ہے، لیکن میں یہاں پر ایک جملہ اور کہتا چلوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اور اس پر کوشش کیجئے گا، عمل کیجئے گا. ہمارے قبرستانوں میں 2 قبرستان ہمارے پاس موجود ہیں، ایک آرام باغ، ایک رحمت آباد. یہ 2 قبرستانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صرف بیچ میں دیوار ہے، ورنہ دیوار ہٹا کر دیکھیے تو قبر میں نیچے کوئی فرق نہیں ہے. مومنین یہاں بھی دفن ہیں، مومنین یہاں بھی دفن ہیں. لہٰذا جب بھی کبھی آپ آرام باغ جائیں، رحمت آباد کے قبرستان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے. میں بار بار یہ تاکید کرتا ہوں اور اس کی طرف سے تھوڑے سے ہم غافل ہیں. وہ افراد کہ جنہوں نے اس اتنی بڑی جماعت کو مؤمن بنایا وہ رحمت آباد میں دفن ہیں. ان کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ جس عظیم الشان آیت اللہ نجفی اور ان کے بیٹے کی بنا پر آج پوری قوم اثنا عشری ہے، ان کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی قبر پہ جایا جائے؟ ہم رحمت آباد کیوں نہیں جاتے؟
رحمت آباد جائیے، رحمت آباد میں بڑے بڑے صلحاء دفن ہیں، بڑے بڑے علماء دفن ہیں، بڑی بزرگ شخصیتیں دفن ہیں۔ صرف خاندانی رشتہ نہ ہو تو ہم نہ جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے میں کہتا ہوں رحمت آباد جانے والے آرام باغ بھی آئیں، آرام باغ جانے والے رحمت آباد بھی جائیں۔ میں جس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ اسی رحمت آباد میں دفن ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا ایک رشتہ اس امام بارگاہ کے قائم کرنے والے کے ایک اور قائم کردہ عمارت سے اس واقعے کا بھی ہے۔ یہ جو حاجی دیوجی جمال مسافر خانہ آپ کے بامبے شہر میں ہے، یہ واقعہ وہاں سے متعلق ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جن کا تعلق اس عظیم الشان امام بارگاہ سے ہے، اللہ رب العزت اس عظیم الشان امام بارگاہ کے تعمیر کرنے والے، اس کو آگے بڑھانے والے، ری ڈیولپ کرنے والے، دوبارہ اس کی خدمت کرنے والے تمام مؤمنین دنیا سے جو اٹھ گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سنیں، مرحوم ملا قادر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ملا قادر مرحوم وہ عظیم الشان شخصیت تھے کہ جو اسی بامبے میں جو مدرسہ ملا قادر کہلاتا ہے وہاں پر نجف اشرف سے تشریف لائے تھے، قیام پذیر ہوئے تھے، اور وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جس موقع کے اوپر انہوں نے یہ شش امامی حضرات کو اثنا عشری بنانا شروع کیا، اور وہ شخص آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کی تقریر میں مجلس میں آ کر بیٹھا، آپ کا اتنا گرویدہ ہو گیا کہ پھر وہ نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کیا بلکہ وہ آپ کا محافظ بن کے چلتا تھا۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہے مرحوم ملا قادر۔ شاید آپ میں سے بہتوں کو خبر نہ ہو، اسی بھیونڈی شہر میں ایک عظیم الشان مسجد ہے، 100 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ اس زمانے میں مرحوم ملا قادر نے تعمیر کروایا تھا لوگوں سے چندہ لے کے۔ آپ ذرا سوچیں، آج میں ابھی یہاں سے پہلے میں بھی خمسہ پڑھ رہا تھا، آج بھی بھیونڈی جانا آنا مشکل کام ہے۔ آج بھی وہ آج سے 100 سال پہلے مرحوم ملا قادر جاتے تھے اس بھیونڈی میں، صبح جمعرات کی صبح یعنی پنجشنبے کے صبح میں نکلتے تھے، دوپہر میں پہنچتے تھے بھیونڈی میں، اسی جگہ پر وہ قیام پذیر، اس زمانے میں مسجد نہیں بن پائی تھی، قیام پذیر ہوتے تھے، شب جمعہ کی مجلس، شب جمعہ کی نماز با جماعت، روز جمعہ باقاعدہ نماز جمعہ قائم کرتے تھے، نماز جمعہ میں مومنین کو جمع کرتے تھے، اس کے بعد مجلس ہوتی تھی، پھر نکلتے تھے تو جمعے کے دن واپس بامبے پہنچتے تھے، اور پھر وہ سنیچر سے درس دینا لوگوں کے درمیان وہ ان کا شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اتنے بڑے مجاہد تھے۔ مرحوم ملا قادر کے زمانے میں یہ واقعہ ہے بڑا عظیم الشان۔ یہ واقعہ میں نے بہت پہلے سنا تھا لیکن میرے پاس سند نہیں تھی، اب سند بھی میرے پاس آ گئی ہے۔ مرحوم آیت اللہ میلانی کے صاحبزادے ہیں، آیت اللہ میلانی اس وقت قم میں موجود ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ مرحوم میلانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور کئی ذریعوں سے لوگوں تک پہنچا ہے۔ مرحوم میلانی نے یہ واقعہ اس طرح سے نقل کیا کہ یہ مرحوم ملا قادر کے زمانے میں نجف اشرف میں 2 سگے بھائی تھے، عراقی تھے، عرب تھے، کہ جو بہترین نوحے پڑھتے تھے، مرثیہ، سلام، سوز، جو ہمارے وہ طریقہ کار ہے تقریباً اس طریقہ کار سے ملتا ہوا، وہ ہر مجلس کے بعد بڑے مشہور تھے اس نجف اشرف میں۔ ہندوستانی زائرین گئے تھے اور یہ زیارت سے جب واپس پڑھ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ملا قادر سے ریکویسٹ کر کے ان لے کے آئے تھے اس زمانے کے مجتہد بزرگوار سے، اور اسی طرح سے ان 2 برادران سے بھی بعد میں البتہ ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ ہندوستان آئیں اور ہماری مجلسوں سے پہلے آپ یہ مرثیہ، سوز، سلام جو بھی آپ پڑھتے ہیں مجلسوں کے بعد بھی۔ یہ عجیب تھا، یہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، ہندوستانی زبان نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں بامبے میں رہنے والے عربی نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے مجلسوں میں، ان کے مرثیے میں، ان کے سلام میں بے پناہ مجمع ہوتا تھا، بہت گریا ہوتا تھا۔ یہ مرحوم ملا قادر کا یہ مدرسہ تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے، جس میں آتے تھے اور قیام کرتے تھے یہ حاجی دیوجی جمال مسافر خانے میں۔ آپ متوجہ ہوئے، یہ واقعے کا رشتہ اس طرح سے مرحوم حاجی دیوجی جمال سے ہے کہ جن کے فرزند ارجمند نے اس امام بارگاہ کی تعمیر کرائی ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی کئی سال سے آ رہے تھے، مسلسل آتے تھے، اور اس بامبے شہر میں جہاں جہاں کے اوپر بھی یہ اس زمانے میں شوشتری کا امام باڑہ بظاہر بن چکا تھا شاید، یا اس کے علاوہ اور بھی 2-3 سینٹر تھے جو بن چکے تھے، جہاں بھی مجلس ہوتی تھی یہ جاتے تھے، پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اردو بھی سیکھ لیا تھا، اردو میں بھی بولنے لگے تھے، اردو کو بھی 2-4 شعر پڑھتے تھے، مجمع روتا تھا، گریا ہوتا تھا۔
یہ لوگ آ جاتے تھے ذی الحج کے مہینے میں جو حج کا مہینہ ہے، اور پھر محرم میں رہتے تھے، سفر میں رہتے تھے، اور چہلوں کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ان لوگ کا طریقہ کار بن چکا تھا، 10-12 سال سے اسی طرح سے بامبے شہر میں آتے تھے اور خدمت انجام دے کے واپس جاتے تھے۔ اچھا، مرحوم میلانی کا جملہ ہے، ہندوستان کے شہر ممبئی کے مؤمنین اتنا انہیں دیتے تھے کہ وہ پورے سال آرام سے زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ تعریف بھی کی ہے کہ ہندوستان کے مؤمنین کا جذبہ امام حسین کی خدمت کے لیے بالکل منفرد ہے۔ مرحوم میلانی نے واقعہ بیان کیا کہ ایک سال یہ دونوں بھائی تھوڑا جلدی آ گئے، اور جس موقع کے اوپر مسافر خانے پہنچے، مسافر خانے میں اس زمانے میں ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی، یہ مسافر خانہ اس زمانے میں حاجیوں سے پر ہوتا تھا۔ حج کا زمانہ جب آنے لگتا تھا تو حاجی دیو جی مسافر خانہ یہ حاجیوں سے پر ہوتا تھا۔ سارے حاجی پورے ہندوستان سے، چونکہ یہیں سے شپ جاتے تھے، یہیں آپ ہی کے وہاں بندر تھا تو یہیں سے سارے شپ جاتے تھے، تو سارے ہندوستان کے حاجی جمع ہوتے تھے۔ ان دونوں کے لیے کمرہ تو رکھا گیا، لیکن بقیہ سارے مسافر خانے میں صرف حاجی، کیوں؟ وہ نکل رہے تھے۔ 1 یا 2 دن بعد ان سب کے جہاز تھے اور یہ سب کو جانا تھا۔ ان لوگوں کو اپنے کمرے میں ڈھکایا گیا۔ یہ بڑا بھائی اور اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ آ کے جب قیام پذیر ہوئے، یہ دونوں عراقی تھے، ان دونوں نے دیکھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں، پتہ چلا سب حج پہ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک حق کی بات ہے، یہ ہندوستان کے مؤمنین نے ہم لوگوں کو اتنے سالوں میں اتنا دیا ہے کہ اب ہم پر حج واجب ہو گیا ہے، ہمیں حج پہ جانا چاہیے۔ بڑے بھائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم تو یہاں پہ آئے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے، ہم نوحہ سلام مرثیہ پڑھنے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا کچھ بھی ہو، دیکھو وعدہ جن لوگوں سے کیا ان سے اجازت لی جا سکتی ہے، لیکن حج واجب ہے، حج نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی، دونوں بھائیوں کا نظریہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف رہا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ دیکھو، تم یہاں پر رکنا چاہتے تو رک جاؤ، میں ان حاجیوں کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ پاسپورٹ اور ویزا یہ سب نہیں تھا، بس رقم ہو انسان جا سکتا تھا۔ چھوٹے بھائی، اچھا مل جل کے صلوات بھیج دیں تو آگے بڑھوں میں۔ چھوٹا بھائی یہاں کے اوپر ظاہر ہے کہ اب بڑے بھائی کے اختلاف کی بنا پہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے بڑے ہو، تمہاری بات کو میں مانے لیتا ہوں، میں یہاں پر اس سال رکا جاتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ بڑے بھائی نے تیاری کی، جبکہ اختلاف برعکس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال بڑے بھائی نے تیاری کی، اور پھر اب ان کے ساتھ 2-3 دن کے بعد جب قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں ایک آدمی کے بڑھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بڑا بھائی حج پہ چلا گیا۔ حج مکمل ہوا۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ حج کے بعد رکتے تھے، لیکن یہ بہرحال جو پہلا انتظام تھا اس شپ کے ذریعے سے انڈیا واپس پہنچا، تو یہ بالکل محرم ختم ہو رہا تھا شاید، یا آج کل کی تاریخیں، اور سفر کا مہینہ آ رہا تھا۔ جس موقع کے اوپر یہ چھوٹا بھائی پہنچا، تقریباً 2 مہینے ہو گئے، ذی الحج سے پہلے گئے تھے اور محرم کے آخر میں واپس آئے، تقریباً 2 مہینے کے بعد جب یہ بڑا بھائی واپس پلٹا تو سارا شہر ممبئی ظاہر ہے کہ اب ڈھونڈتا تھا، بڑے بھائی کی آواز میں زیادہ درد تھا تو بڑے بھائی کی زیادہ محبوبیت تھی، سارا شہر استقبال۔ اس زمانے میں خط لکھا جاتا تھا کہ مثلا میری کشتی فلاں موقع پہ فلاں جگہ پہنچ رہی ہے، تو لوگ استقبال کے لیے آتے تھے، پورا شہر استقبال کے لیے آیا، اور جو گلے سے لگ رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ بڑے بھائی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہوا کیا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ سمجھے شاید اس لیے کہ میں مرثیہ پڑھتا ہوں، میں امام حسین کا ذکر کرتا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب اچانک ان کو زیادہ محسوس ہوا کہ گریہ کر رہے ہیں، پوچھا بات کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی محرم کی مجلسیں پڑھنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا، تمہارے بھائی کو اسی رحمت آباد میں دفن کیا گیا جو آج قبرستان ہے۔ البتہ مجھے بھی خبر نہیں پتہ ہے کہ کہاں پر ہے، چونکہ 100 سال پرانی قبر ظاہر ہے کہ اب وہاں پہ ہونا بہت مشکل کام ہے، ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب آپ وہاں داخل ہوں تو آپ جب اجتماعی طور پر ایصال ثواب کریں تو اس مرد مومن کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں۔ بڑے بھائی نے کو بتایا گیا کہ تمہارے بھائی کو ہم سب نے دفن کر دیا، اور اسی لیے ہم سب کو اور زیادہ رقت اور گریہ ہے کہ تمہارا بھائی بھی نہیں تھا محرم میں اور تم بھی نہیں تھے، ہم سب کے لیے سال کا محرم بڑا سخت تھا۔ بڑے بھائی نے ظاہر ہے کہ وہ بڑا تھا، بہرحال بقیہ جتنی مجلسیں تھیں سب میں پروگرام میں شرکت کیا، سارے مرثیے، سارے نوحے، لیکن بہرحال بھائی سے جدائی کا اس کو بہت افسوس تھا، اور بار بار یہ توسل کر رہے تھے کہ پروردگار
مجھے دکھا دے کہ میرا بھائی کس حالت میں ہے. میں نہیں دیکھ پایا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ دفن ہوا, کیسے ہوا, کتنا خیال کیا گیا. میں چاہتا ہوں مجھے میرا بھائی دکھا دے. مرحوم آیت اللہ میلانی نے بیان کیا کہ اس بھائی کو اللہ نے مکاشفے میں, البتہ مجھے نہیں پتا کہ مکاشفے سے مراد آغا میلانی کی کیا تھی, شاید ہو سکتا ہے کہ خواب رہا ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری ہو, مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں پتا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مکاشفے کے عالم میں دیکھا, بہترین محل, بڑے اچھے انداز سے. بڑا بھائی بڑا شرمندہ ہوا, مجھے معاف کر دینا, میں تم سے کہہ رہا تھا کہ حج پہ نہیں جاؤ گے, اللہ ناراض ہوگا, مجھے معاف کرنا, تمہیں تو اتنی بڑی دولت ملی, اتنا اچھا محل ملا ہے, میں حج کر کے آیا لیکن مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا ہے, تم کو تو اللہ نے اتنا کچھ دیا. چھوٹے بھائی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس محل کے لائق نہیں تھا. وہ جو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے اور حج کرنے نہ جائے, اللہ اس انسان کو مسلمان کی موت نہیں دیتا ہے. روایت میں ہے مات یہودین و نصرانیہ, روایت میں آیا ہے. کہا مجھے نہیں پتا, میں تو ظاہر ہے کہ دنیا سے گیا, مجھ پر حج واجب تھا, میں نہیں کر پایا. میرا حساب سرکار امیر المؤمنین کے حوالے کیا گیا. سرکار امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اس انسان کو جہنم جانا ہے, اس لیے کہ اس انسان کے لیے مغفرت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس اب وقت نہیں بچا ہے. لیکن یہ خود چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے کہ میں نے توسل کیا, مجھے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا جہنم کی طرف, میں نے توسل کیا سرکار سید الشہداء کی والدہ سے. سیدہ, میں اپنے لیے انڈیا نہیں آتا تھا, میں نے آپ کے بیٹے کی عزاداری کے لیے حج چھوڑا ہے, سیدہ آپ بچا لیجئے گا. بہرحال وہ تفصیل ہے, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بیچ میں ایک جملہ بڑا قیمتی ہے. چھوٹے بھائی نے کہا کہ جس موقع کے اوپر مجھے واپس لے کر آئے فرشتے, اس موقع کے اوپر جناب سیدہ بھی آئیں, اور امیر المؤمنین جناب سیدہ کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ گئے. یہ احترام امیر المؤمنین کی نگاہ میں بے پناہ جناب سیدہ کا. اور اسی لیے معصومین کے درمیان سیدہ کی بارگاہ میں توسل کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے. آپ سنیں, چھوٹا بھائی کہتا, میں عرض کروں گا کہ کیا جملے کہے تھے چھوٹے بھائی نے. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے کہا یا امیر المؤمنین, اس کو یقیناً جہنم نہیں جانا دینا ہے. فرمائے نہیں, اس نے حج کو چھوڑا ہے, حج واجب کو چھوڑا ہے. آپ سنیں, سیدہ نے اپنے آخری بیٹے کو آواز دی, اور اس موقع پر جب آخری امام تشریف لائے, یہ جملہ ہے آیت اللہ میلانی کا, جناب سیدہ نے فرمایا, اپنے بیٹے کا نام لیا کہ بیٹا مہدی, تم اپنے حجوں میں سے ایک حج اس مؤمن کے حوالے کرو, اس لیے کہ اس نے میرے بیٹے حسین کے لیے ان مؤمنین کی آنکھوں کو آمادہ کیا تاکہ وہ حسین پہ آنسو بہا سکے. یہ ہے درجہ اس انسان کے لیے کہ جو امام حسین کے لیے گریہ کرتا ہے, اور امام حسین کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اپنے واجبات کو چھوڑنا, اپنے واجبات کی دنیا میں کوتاہی کرنا, یہ کوئی عزادار ممکن نہیں ہے یہ عمل انجام دے. لیکن اگر کوئی بے توجہی رہ گئی ہو, اگر کسی طرح کی غفلت رہ گئی ہو, تو سرکار سید الشہداء کی ماں یقیناً شفاعت کراتی ہیں. آئیے چلیں, دلوں کو لے کر چلیں. یہ دو بھائی جس موقع کے اوپر یہاں آتے تھے, امام حسین کے لیے خدمت کرتے تھے, پردیس میں جانا, عالم غربت میں آنا, اور چھوٹے بھائی نے یہی کہا تھا کہ سیدہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر حسین کی محبت میں آتے تھے. سیدہ ہم نے آپ کے حسین کے لیے لوگوں کے سامنے مرثیہ پڑھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. سیدہ آپ سے ہمیں امید شفاعت ہے. ہاں
جب سیدہ کو اتنی محبت ہے امام حسین پر آنسو بہانے والے سے، ذرا سوچیں میدان کربلا میں جب حسین مشکلات میں گھرے ہوں گے ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ عزاداروں، میں آپ کے ذہنوں کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کے لیے ایک مرحلہ بڑا سخت تھا، وہ مرحلہ کہ جب حسین مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے، مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اے میرے پروردگار کے گھر، یہ نہ سمجھنا کہ حسین تمہیں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، میں تمہاری عزت اور عظمت کو بچانے کے لیے اس کعبے سے نکل رہا ہوں۔ امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا، لیکن ایک وعدہ حسین نے کیا تھا، اے خانہ پروردگار، میں تیرے گھر سے جا تو رہا ہوں لیکن سارے اعمال حج کو کربلا میں انجام دوں گا، اور یہی وجہ ہے سارے ارکان حج کو حسین میدان کربلا میں انجام دے رہے ہیں۔ حاجی خانہ پروردگار کا طواف کرتا ہے، 7 دفعہ چکر لگاتا ہے، حسین خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، میں خانہ پروردگار کا طواف مکمل کر رہا ہوں۔ حاجی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ سعی کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے۔ میدان کربلا میں حسین اس سعی کو انجام دے رہے ہیں، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا جنازہ ہے، حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یقیناً آپ نے سنا کہ جس موقع کے اوپر حاجی حج کے لیے آتا ہے وہ وضو کرتا ہے۔ حسین نے میدان کربلا میں ننھے علی اصغر کے خون سے اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے آواز دیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے وضو کو مکمل کر لیا ہے۔ عزاداروں، بس آخری جملے کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں، جب حج مکمل ہو جائے ایک حاجی اپنا احرام اتارتا ہے۔ سنو کہ میدان کربلا میں حسین کے احرام کو کیسے اتارا گیا۔ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد کوئی آیا سر سے امامہ اتار لے گیا، کوئی دوش سے ابا اتار لے گیا، کوئی نالین مبارک لے کے چلا گیا، اور یہ آواز دی جا رہی تھی، زہرا کے لاڈلے کے بدن کے مال کو ہم نے لوٹ لیا۔ عزاداروں، یہاں تک نوبت پہنچی، وہ شقی تب پہنچا کہ جب حسین کے سر سے امامہ بھی جا چکا تھا، جب جناب مختار نے گرفتار کیا، اس نے بس یہی کہا تھا، میں نے آقا حسین تک خود کو پہنچایا۔ اب جو دیکھا، حسین کے جسم کے اوپر کوئی قیمتی شے نہ تھی، لیکن ہاں حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ سنو گے عزاداروں، کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس انگوٹھی کو اتار لوں، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، میں کیسے وہ انگوٹھی اتارتا؟ میں واپس پلٹ رہا تھا، اچانک میں پھر واپس آیا، میں نے زمین کربلا سے ایک نیزہ اٹھایا، میں نے ایک خنجر اٹھایا، اور اب جب خود کو حسین کے قریب پہنچایا، حسین کی انگلی کے اوپر میں نے وہ خنجر رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک ماں کی آواز آنی شروع ہوئی، یہ میرا حسین ہے۔ میں نے چکیاں پیس کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار، تمام عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، آخری امام کی پناہ میں ان سبھی کی حفاظت فرما۔ پروردگار، ہم سبھی کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔